تمہارے جیسے غریب لڑکی کو میں اس لیے بیاہ کر لائی ہوں تاکہ تم میرے شوہر کو خاندان کا وارث دے سکو۔ جس دن تم نے وارث کو جنم دیا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ اورحان شاہ کی بیوی کا زہریلا لہجہ دیکھ کر روحا کے آنسو نکل آئے۔ تائی نے پیسوں کے لالچ میں اس معصوم اور کم عمر کو اور خان کی بیوی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ معصوم تو اس نکاح کو سچ سمجھ کر آنکھوں میں انگنت خواب سجائے اورحان کی بیوی بن کر آ گئی تھی۔ اب اورحان کی بیوی کے ذلیل کرنے پر وہ روتے ہوئے زیور اتار رہی تھی۔ اچانک اورحان کمرے میں آ کر بولا، مجھے اسی سال تم سے بچہ چاہیے۔ اورحان کی ڈیمانڈ پر روحا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ایک حادثے میں شاہ مینشن کا وہ وسیع و عریض کمرہ کسی راجا کے محل کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اونچی چھت سے لٹکتا ہوا قیمتی کرسٹل کا فانوس مدھم زرد روشنی بکھیر رہا تھا جس سے کمرے میں ایک سحر انگیز ماحول بن چکا تھا۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز، ریشمی پردے اور کمرے کے وسط میں موجود کنگ سائز بیڈ تھا جو سرخ گلاب کی پتیوں اور چنبیلی کے گجروں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لیکن اس پرتعیش اور دل فریب ماحول کے بالکل برعکس بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی روحا کسی قیدی کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی جس پر سونے کے تاروں کا نفیس کام ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا فطری نکھار اس وقت آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ چکا تھا اور وہ کاجل جو اس کی معصوم بڑی بڑی آنکھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لگایا گیا تھا اب اس کے گورے گالوں پر سیاہ لکیریں بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نوشین اندر داخل ہوئی۔ نوشین جو اورحان شاہ کی پہلی بیوی تھی اور اس محل کی سیاہ و سفید کی مالک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر حسن تو تھا مگر اس سے کہیں زیادہ غرور، تکبر اور روحا کے لیے شدید نفرت واضح تھی۔ وہ ایک انتہائی مہنگی گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود سونے کے بھاری کنگن اس کی ہر حرکت کے ساتھ کھنک رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی روحا کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ رو لو، جتنا رونا ہے آج ہی رو لو کیونکہ اس گھر میں تمہارے ان سستے آنسوؤں کو پونچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نوشین نے اپنے لال ہونٹوں پر ایک صفاکانہ اور طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ روحا نے ڈرتے ہوئے اپنی نامعلوم آنکھیں اٹھائیں اور نوشین کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود نوشین کے بارعب اور خوفناک انداز کے سامنے کانپ اٹھا۔ نوشین نے آگے بڑھ کر روحا کی ٹھوڑی کو انگلیوں کی سخت گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی زہریلے اور کاٹ دار لہجے میں بولی، تمہارے جیسی غریب لڑکی کو میں اس لیے بیاہ کر لائی ہوں تاکہ تم میرے شوہر کو خاندان کا وارث دے سکو۔ یاد رکھنا تم اس گھر کی مالکن یا اورحان کی محبت بن کر نہیں آئیں بلکہ صرف ایک ضرورت، ایک مشین بن کر آئی ہو۔ جس دن تم نے وارث کو جنم دیا میں تمہیں اس گھر سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دوں گی۔ تمہاری اوقات اس محل کے ملازموں سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اپنی حد میں رہنا۔ نوشین کے یہ الفاظ روحا کے دل پر اذیت بن کر اترے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی روحا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ نوشین نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی گویا اپنا زہر اگل کر اسے تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئی ہو۔ نوشین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ہولناک سکوت چھا گیا۔ روحا کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی تائی شگفتہ کا چہرہ گھوم گیا۔ کیسے اس کی سگی تائی نے پیسوں کے لالچ میں چند لاکھ روپے کے عوض اس معصوم اور کم عمر لڑکی کو اورحان شاہ کی پہلی بیوی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ معصوم تو اس نکاح کو سچ سمجھ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کے ان گنت پاکیزہ خواب آنکھوں میں سجائے اورحان کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی محبت کا نہیں بلکہ ایک کاروباری ڈیل کا حصہ ہے۔ نوشین کے ذلیل کرنے پر وہ روتے ہوئے تڑپ اٹھی۔ اب یہ سرخ جوڑا اور یہ زیورات اسے اپنی ہی تذلیل کا سامان لگ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے گلے کا بھاری سونے کا نولکھا ہار اتارا۔ اس نے کانوں کے جھمکے، ہاتھوں کی بھاری چوڑیاں اور ماتھا پٹی ایک ایک کر کے اتاری اور انہیں بے دردی سے بیڈ پر پھینک دیا جیسے وہ ان قیمتی چیزوں سے شدید نفرت کرتی ہو۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ ابھی وہ اپنے ہاتھوں کی آخری چوڑی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ روحا بری طرح چونک گئی اور اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اورحان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ 6 فٹ سے لمبا قد، کثرتی اور مضبوط بدن، گہری سیاہ جادوئی آنکھیں اور چہرے پر ایک ایسی شاہانہ سنجیدگی جو کسی کو بھی ایک ہی نظر میں خاموش کر دے۔
وہ اپنے 3 پیس سوٹ کا مہنگا کوٹ اتار کر پہلے ہی بازو پر رکھ چکا تھا اور اب اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے روحا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ روحا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اور ہان نے بیڈ پر بکھرے ہوئے قیمتی زیورات اور روحا کے روتے ہوئے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور جذبات سے عاری رہے۔ وہ روحا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی گہری سرد نظریں روحا کے خوف سے کانپتے ہوئے وجود پر جم گئیں۔ روحا نے گھبرا کر اپنے لہنگے کا دوپٹہ درست کرنے کی کوشش کی اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے آس پاس ڈرامے اور عورتوں کے یہ فالتو آنسو بالکل پسند نہیں ہے روحا۔ اور ہان کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ اور سرد مہری تھی۔ تم اس گھر میں کس مقصد کے تحت آئی ہو یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ نوشین نے یقیناً تمہیں سب واضح کر دیا ہوگا۔ روحا نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا اور ہان ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کا مہیب سایہ روحا پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور براہ راست روحا کی حیرت زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد مگر حتمی لہجے میں اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ شاہ خاندان کا وارث مجھے اگلے چند ماہ میں چاہیے۔ مجھے اسی سال تم سے بچہ چاہیے۔ یہ میری ڈیمانڈ ہے اور یہی اس شادی کا اکلوتا مقصد ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ اور ہان کے اس اچانک سرد اور دو ٹوک مطالبے پر روحا کی آنکھیں شدید حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی، وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بھیانک سچائی ایک خنجر کی طرح اس کے سینے میں پیوست تھی۔ اسے اپنی بچپن کا وہ خوفناک دن یاد آ گیا جب وہ ایک شدید سڑک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مہینوں ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑتی رہی تھی اور ایک پیچیدہ اندرونی بیماری نے اسے گھیر لیا تھا۔ ہسپتال کے اس سفید سرد کمرے میں ڈاکٹر نے اس کی تائی کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ روحا کے اندرونی اعضاء اس حادثے اور بیماری کی وجہ سے اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی ماں بننے کی خوشی حاصل نہیں کر پائے گی۔ وہ کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ وہ سچائی جو روحا نے اپنے دل کے کسی گہرے کونے میں دفن کر دی تھی، آج اس شاندار روم میں اس کے سامنے ایک بھیانک حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ اور ہان شاہ اس سے وہ چیز مانگ رہا تھا جو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھی، جو لکیر خدا نے اس کے ہاتھ میں لکھی ہی نہیں تھی۔ اور ہان نے روحا کی اس شدید حیرت چہرے کی زردی اور خاموشی کو دیکھا تو اس کے ابرو تن گئی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا میری بات تمہارے دماغ تک نہیں پہنچی؟ روحا نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ میں معذور ہوں، میں بانجھ ہوں، مجھے اس سودے بازی سے آزاد کر دو، لیکن تائی کی دھمکیاں اور صدمے نے اس کے گلے کو اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ اور ہان نے اس کی اس حالت کو محض ایک غریب لڑکی کی گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کیا۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور سرد مہری سے مڑا۔ میں کل صبح تک اس رویے میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، روحا کو اس ذہنی صدمے اور بے بسی کی دلدل میں اکیلا چھوڑ کر۔ روحا بیڈ کے ساتھ لٹکتے بھاری پردے کو پکڑ کر فرش پر گری۔ اس کا سرخ روسی لباس اب اسے کفن کی مانند لگ رہا تھا اور وہ اندر سے بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، یہ سوچ کر کہ جب اس ناممکن ڈیمانڈ کا سچ اور ہان اور نوشین کے سامنے آئے گا تو اس معصوم کا انجام کیا ہوگا۔ شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور تنگ علاقے میں روحا کا گھر تھا، جہاں غربت اور بے بسی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانی نیلے رنگ کی لوہے کی چارپائی بچھائی گئی تھی جس پر ایک پھٹی ہوئی چادر تھی۔ تائی شگفتہ، جو ایک موٹی بھاری نکوش اور لالچی آنکھوں والی عورت تھی، چارپائی پر بیٹھی بڑے چاؤ سے پان چبا رہی تھی جب اچانک اس خستہ حال گھر کے باہر ایک چمکتی ہوئی کالے رنگ کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ گلی کے بچے اور محلے دار اس شاندار گاڑی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور نوشین ریشمی اور انتہائی مہنگے لباس میں ملبوس، آنکھوں پر برانڈڈ دھوپ کا چشمہ لگائے باہر نکلی۔ اس نے نفرت اور حقارت سے اس گندی گلی اور کیچڑ کو دیکھا، اپنے قیمتی دوپٹے سے ناک کو ڈھانپا اور غرور سے چلتی ہوئی روحا کے گھر کے کھلے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ تائی شگفتہ نے جب ایک ایسی امیر کبیر حور جیسی عورت کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پان کی ڈبیا چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھی اور اپنے میلے دوپٹے سے چارپائی کو صاف کرنے لگی۔ آئیے آئیے شاہ جی، میں تو دھنی، بھاگ کھل گئے میرے،
جو آپ جیسی بڑی سرکار میرے اس غریب خانے میں آئیں۔ شگفتہ نے چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بتیسی نکالی۔ نوشین نے کمرے کے اندر قدم رکھا، لیکن چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے وہ وہیں کھڑی رہی، گویا اسے ڈر تھا کہ وہاں بیٹھنے سے اس کے لاکھوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس نے چشمہ اتارا اور اپنی تیز نظروں سے شگفتہ کو دیکھا۔ تم ہی شگفتہ ہو، روحا کی تائی؟ نوشین نے تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ جی جی سرکار، میں ہی اس اکیلی یتیم بچی کی سب کچھ ہوں۔ ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تب سے اس بوجھ کو میں ہی اٹھائے ہوئے ہوں۔ شگفتہ نے مظلومیت کا ڈرامہ رچاتے ہوئے روحا کو بوجھ قرار دیا۔ نوشین کے چہرے پر ایک سرد اور مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے بالکل ایسی ہی عورت کی تلاش تھی جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکے۔ نوشین کو جب اپنی میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رہی سے ہی کسر شاہ بیگم نے یہ کہہ کر پوری کر دی تھی کہ شاہ خاندان کو وارث چاہیے۔ اگر نوشین یہ خوشی نہیں دے سکتی تو اورحان کی دوسری شادی کرنی ہوگی۔ نوشین اپنی سلطنت، اپنی دولت اور اورحان شاہ پر اپنا قبضہ کسی دوسری عورت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود ایک گہری چال چلی۔ وہ ایک ایسی غریب، بے سہارا اور کمزور لڑکی چاہتی تھی جسے وہ اورحان کی زندگی میں لائے، اس سے بچہ حاصل کرے اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے کچل کر باہر پھینک دے، اور اس گھناؤنے کھیل کے لیے روحا سے بہتر کوئی مہرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نوشین نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور براہ راست شگفتہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری اس بھتیجی کی ضرورت ہے شگفتہ۔ میرے شوہر اورحان شاہ کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ میں روحا کا نکاح اپنے شوہر سے کروانا چاہتی ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ شگفتہ نے جب اورحان شاہ کا نام سنا، جو شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اورحان شاہ، وہ اتنے بڑے محل والے؟ لیکن سرکار، ان کی تو شادی آپ سے ہو چکی ہے نا؟ وہ سب تو مجھ پر چھوڑ دو، نوشین نے تلخی سے کہا۔ شادی صرف نام کی ہوگی، روحا ہمارے گھر آئے گی، میرے شوہر کو ایک بچہ دے گی، اور جس دن بچہ پیدا ہوا، روحا کا اس گھر سے، اس بچے سے اور میرے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں واپس آ جائے گی، اور اس کام کے بدلے نوشین نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور 5,000 5,000 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں نکال کر چارپائی پر پھینک دیں۔ لالچ کی وہ چمک شگفتہ کی آنکھوں میں اتری کہ اس کا پورا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی دولت ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ یہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس ہے شگفتہ، اور جس دن وہ میرے گھر جائے گی اتنی ہی رقم تمہیں اور ملے گی۔ بولو، منظور ہے یہ سودا، یا میں کسی اور غریب کے دروازے پر جاؤں؟ نوشین نے شگفتہ کی کمزوری پر آخری ضرب لگائی۔ شگفتہ نے لپک کر نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ منظور ہے سرکار، 100% منظور ہے۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی میرے سر پر بوجھ ہے۔ بچپن میں اس کا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مہینوں ہسپتال رہی، اتنی بیماریاں جھیلیں کہ میرا تو سارا دیوالیہ نکل گیا تھا اس کے علاج میں۔ اب اگر وہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے کام آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ جب کہیں نکاح کی تیاری کریں، میں اسے ایسا سمجھاؤں گی کہ وہ اف تک نہیں کرے گی، شگفتہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نوشین نے حقارت سے شگفتہ کو دیکھا، اپنا چشمہ دوبارہ آنکھوں پر لگایا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی شام جب روحا محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اور گھر کے کام کاج ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے تائی شگفتہ کو بہت خوش دیکھا۔ شگفتہ نے نوٹوں کی گڈیاں تو چھپا دی تھی، مگر اس کے چہرے کی مکاری صاف عیاں تھی۔ روحا، جو ایک سستے سے دھلے ہوئے سوتی سوٹ میں ملبوس تھی، اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سادگی تھی۔ وہ تائی کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی۔ تائی، آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ روحا نے دھیمی اور شیریں آواز میں پوچھا۔ شگفتہ نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور روحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ اس کا یہ مصنوعی پیار دیکھ کر روحا حیران رہ گئی، کیونکہ تائی نے ہمیشہ اسے جھڑکیاں اور طعنے ہی دیے تھے۔ روحا، میری جان، میری پیاری بچی، آج خدا نے تمہاری سن لی ہے، تمہارے نصیب جاگ گئے ہیں، تیری یتیمی کا داغ اب دھلنے والا ہے، شگفتہ نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہا۔ روحا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب تائی؟ شگفتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، شہر کے سب سے بڑے امیر شاہ جی اورحان شاہ کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ ان کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے،
اس لیے وہ ایک ایسی معصوم اور نیک لڑکی چاہتے تھے جو ان کے گھر کو بسا سکے۔ انہوں نے تمہیں پسند کیا ہے روحا، تم محل کی ملکہ بننے جا رہی ہو، وہاں تمہیں ہر سکھ ملے گا، عیش و عشرت ملے گی، جس غربت سے تم یہاں تڑپتی ہو وہاں تم راج کرو گی۔ شگفتہ کے ان جھوٹے اور سنہرے الفاظ کو سن کر معصوم روحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اتنی بھولی تھی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید خدا کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا ہے، شاید اس کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اورحان شاہ ایک نیک انسان ہوں گے جو اس جیسی یتیم لڑکی کو اپنا نام دینے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ان گنت خواب سجا لیے، ایک پیار کرنے والا شوہر، ایک اپنا گھر، اور وہ عزت جو اسے اس دنیا میں کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تائی نے اس کی ممتا کا، اس کی زندگی کا سودا نوشین کے ہاتھوں 10 لاکھ روپے میں کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح صرف ایک کاروباری معاہدہ ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد کسی دھوم دھام کے بغیر اسی گھر کے صحن میں اس کا سادہ سا نکاح پڑھایا گیا۔ اورحان شاہ خود وہاں موجود نہیں تھا، اس کے وکیل اور نوشین نے سائن کروائے تھے۔ روحا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ جس دلدل میں قدم رکھ رہی ہے وہاں اس کی معصومیت کا قتل ہونے والا ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی شگفتہ نے نوشین سے رقم کا دوسرا حصہ وصول کیا اور روحا کو ایک چھوٹے سے سوٹ کیس کے ساتھ گاڑی میں رخصت کر دیا۔ روحا نے گاڑی کی کھڑکی سے روتے ہوئے اپنی تائی کو الوداع کہا، جبکہ تائی شگفتہ اندر کمرے میں جا کر نوٹوں کی گڈیاں گننے میں مصروف ہو گئی، معصوم روحا کو ہمیشہ کے لیے ایک بھیانک طوفان کے حوالے کر کے۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں کا ہر ایک دن روحا کی روح پر ایک نیا زخم لگا کر گیا تھا۔ صبح کے وقت شاہ منشن کے وسیع و عریض جدید ترین کچن میں روحا اکیلی کھڑی پسینے میں شرابور ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ نوشین نے گھر کے تمام ملازمین کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی روحا کا ہاتھ نہیں بٹائے گا۔ روحا کے نازک ہاتھ کئی جگہ سے جھلس چکے تھے مگر اسے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ناشتے کی ٹرے تیار کر کے روحا ڈرتے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں شاہ بیگم انتہائی مطمئن انداز میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں ان کی سخت گیری اور خاندانی غرور کی گواہی دیتی تھیں۔ نوشین ان کے بالکل پاس بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہوئے روحا کو آتے دیکھ کر حقارت سے مسکرائی۔ روحا نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی شاہ بیگم کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ شاہ بیگم، آپ کی الائچی والی چائے۔ شاہ بیگم نے تسبیح روکی، چائے کی پیالی کو دیکھا اور پھر روحا کے زرد چہرے پر اپنی سخت نظریں جما دیں۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں روحا، لیکن ابھی تک اس گھر کے آنگن میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ شاہ خاندان کا وارث کب دے رہی ہو تم ہمیں؟ روحا نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ شاہ بیگم، وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ وقت۔ نوشین نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے نیل پالش کی شیشی دھم سے میز پر رکھی۔ اس کی آنکھوں میں زہر تھا۔ امی جان، اس غریب کی بیٹی کے نخرے تو دیکھیں، ہم نے اسے اس محل میں عیش کرنے کے لیے نوکر چاکر رکھنے کے لیے نہیں بٹھایا۔ میں اسے اس لیے یہاں لائی تھی تاکہ یہ جلد سے جلد اورحان کو اولاد دے، لیکن یہ تو صرف یہاں کے آرام اور آسائش کا مزہ لوٹ رہی ہے، دن بھر سست پڑی رہتی ہے۔ نہیں نوشین باجی، میں دن بھر سارا کام کرتی ہوں۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زبان بند رکھو اپنی۔ نوشین صوفے سے کھڑی ہوئی اور روحا کے بالکل قریب آ کر گھرائی۔ ابھی تک تمہارا دامن خالی ہے، اس لیے ابھی یہ صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ اگر اگلے 1-2 ماہ میں کوئی اچھی خبر نہ ملی تو یاد رکھنا تمہیں باہر پھینک دوں گی۔ امی جان، مجھے تو شک ہوتا ہے کہ اس لڑکی میں ہی کوئی نقص نہ ہو۔ شاہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، نوشین ٹھیک کہہ رہی ہے روحا، شاہ خاندان کو وارث چاہیے اور یہ اورحان کی دوسری شادی کا واحد مقصد ہے۔ اگر تم یہ فرض پورا نہ کر سکیں تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جاؤ اب یہاں سے اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ روحا اپنے آنسو پونچھتی ہوئی تیزی سے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اندر سے بالکل گھٹ چکی تھی۔ وہ اپنے سرد اور تنہا کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے اپنے پرانے سوٹ کیس کو کھولا اور اس کے اندر ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی وہ پرانی میڈیکل رپورٹ نکالی جو اس کی تائی نے اسے شادی سے پہلے دی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے کبھی کسی کو مت دکھانا ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔
روحا نے اس رپورٹ کے انگریزی الفاظ کو دیکھا جن کا مطلب اسے زبانی یاد ہو چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان الفاظ کو دیکھ کر روحا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ایک ایسے خوفناک جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاہ بیگم اور نوشین رات دن اس پر وارث کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ روحا نے رپورٹ کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے خدا کو پکارا۔ اگر میں نے اورحان شاہ کو سچ بتا دیا تو وہ مجھے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ تائی نے پہلے ہی اپنے دروازے مجھ پر بند کر دیے ہیں۔ میں اس ظالم دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ اور اگر سچ نہ بتایا تو یہ لوگ مجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گے۔ وہ اس سچ کو چھپانے پر مجبور تھی کیونکہ سچ کا مطلب اس کی مکمل تباہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شاہ مینشن پر سکوت طاری تھا۔ روحا کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ بستر پر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اسی وقت اورحان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اورحان نے اپنے گلے کی ٹائی ڈھیلی کی اور اس کی نظریں صوفے پر سہم کر بیٹھی روحا پر پڑی۔ پچھلے 3 مہینوں میں اورحان نے محسوس کیا تھا کہ روحا عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب آنے سے کتراتی تھی، ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز تھا جو اورحان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اورحان جو خود ایک باروب اور ضدی انسان تھا، روحا کے اس سرد اور خوف زدہ رویے سے اب تنگ آ چکا تھا۔ اورحان نے اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور روحا کی طرف بڑھا۔ روحا نے جیسے ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھا، وہ تیزی سے صوفے سے کھڑی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ روحا کی اس حرکت نے اورحان کے غصے کو ہوا دی۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ آخر کب تک روحا؟ اورحان کی بھاری اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ آخر کب تک تم مجھ سے اس طرح دور بھاگتی رہو گی؟ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم ایسے برتاؤ کرتی ہو جیسے میں کوئی جلاد ہوں۔ میں نے جیتی جاگتی لڑکی سے شادی کی ہے، کسی پتھر کے بت سے نہیں۔ اورحان، میں روحا کی آواز خوف کے مارے حلق میں ہی پھنس گئی۔ مجھے نوشین اور شاہ بیگم سے سب معلوم ہوا ہے۔ اورحان نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ دونوں تم پر اولاد کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم مجھ سے بات کرنے تک سے کتراتی ہو۔ روحا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ مجھے شاہ خاندان کا وارث چاہیے اور اسی سال چاہیے، لیکن تمہارا یہ رویہ، یہ خاموشی، یہ خوف، یہ مجھے چڑھاتا ہے۔ مجھے اس شادی سے بیزاری ہونے لگی ہے۔ اورحان کی بیزاری اور اس کے الفاظ روحا کے دل کو چیر گئے۔ وہ اورحان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں غصہ تو تھا، مگر کہیں گہرائی میں ایک تڑپ بھی تھی جو وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ روحا کا دل چاہا کہ وہ اورحان کے سینے سے لگ جائے، اس کے پیروں میں گر جائے اور کہہ دے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو وارث نہیں دے سکتی، میں بانجھ ہوں۔ لیکن گھر سے نکالے جانے کا خوف، نوشین کی دی ہوئی دھمکیاں اور اپنی بے سہارا زندگی کا تصور اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ وہ اپنی ہمت جٹا کر بھی سچ نہ بول سکی۔ وہ صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اورحان نے گہرا سانس لیا، حقارت سے اس کے شانے چھوڑے اور موڑا۔ تم جیسی خاموش اور اندر ہی اندر گھٹنے والی لڑکی کے ساتھ وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا میری ڈیمانڈ اب بھی وہی ہے۔ اورحان بیڈ پر لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ روحا وہیں کھڑی اندھیرے میں اپنے آنسو پوंچھتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چھپا ہوا سچ کسی دن ایک بہت بڑا طوفان بن کر اس کی زندگی کو تہس نہس کر دے گا۔ شاہ مینشن کا وسیع و عریض مرکزی ہال اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے وسط میں شاہ بیگم اپنے مخصوص صوفے پر تشریف فرما تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصے اور صدمے کے تاثرات تھے۔ ان کے برابر میں اورحان شاہ کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور پیشانی پر ابھری ہوئی نیلگوں رگیں اس کے اندر اٹھنے والے شدید طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ہال کے دوسرے کونے میں سنگ مرمر کے ایک ستون کا سہارا لیے روحا کھڑی تھی، خوف سے کانپتی ہوئی، چہرہ بالکل زرد، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو، اور آنکھیں ہال کے فرش پر جمی ہوئی تھیں جہاں اس کے آنسو ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ سب کے سامنے نوشین کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شفقانہ مسکراہٹ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کاغذ کی رپورٹ تھی۔ نوشین پچھلے کئی دنوں سے روحا پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس نے شک کی بنیاد پر روحا کو زبردستی خاندانی ڈاکٹر زرش کے پاس لے جانے کا اعلان کیا تھا۔ روحا کے انکار اور گھبراہٹ نے نوشین کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ جب روحا
کچن میں کام کر رہی تھی تو نوشین نے موقع پا کر روحا کے کمرے کی الماریوں اور سوٹ کیس کی بے دردی سے تلاشی لی، جہاں اس کے ہاتھ روحا کی وہ پرانی میڈیکل رپورٹ لگ گئی جس میں اس کے بچپن کے حادثے اور ماں نہ بن سکنے کا سچ لکھا ہوا تھا۔ نوشین کے لیے یہ ایک لاٹری کی طرح تھا جس سے وہ روحا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی تھی۔ دیکھیے امی جان، دیکھیے، اورحان اس معصوم بھولی شکل کے پیچھے چھپا ہوا مکار چہرہ دیکھیے۔ نوشین نے ہال کے وسط میں کھڑے ہو کر وہ کاغذ ہوا میں لہراتے ہوئے ڈرامائی انداز میں چیخ کر کہا۔ شاہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا، نوشین صاف صاف بات کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور تم کیا تماشا کر رہی ہو؟ نوشین نے چند قدم آگے بڑھا کر وہ رپورٹ شاہ بیگم اور اورحان کے سامنے ٹیبل پر پٹخ دی۔ اس کی آواز میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ تماشا میں نہیں امی جان، یہ تماشا اس غریب کی بیٹی نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ لڑکی جسے ہم اپنے گھر کا وارث حاصل کرنے کے لیے لائے تھے، جسے آپ نے سر پر بٹھایا، یہ لڑکی تو بانجھ ہے۔ اس نے ہم سے، شاہ خاندان سے، اتنا بڑا سچ چھپایا، یہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ نوشین کا یہ جملہ ہال میں دھماکے کی طرح گونجا۔ شاہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اٹھائی اور اس پر لکھے ڈاکٹر کے ریمارکس پڑھے۔ ان کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ شاہ بیگم نے کڑکدار آواز میں روحا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ روحا جواب دو مجھے، کیا تم پہلے سے جانتی تھیں کہ تم کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ روحا نے جیسے ہی شاہ بیگم کی آواز سنی وہ ہچکیاں لیتے ہوئے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کا پورا وجود صدمے اور خوف سے لرز رہا تھا۔ شاہ بیگم مجھے معاف کر دیں، میں بتانا چاہتی تھی، روحا روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی، لیکن تائی نے مجھے مجبور کیا تھا۔ اورحان شاہ جو اب تک خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بھاری اور غضبناک قدموں سے چلتا ہوا روحا کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے ٹیبل سے وہ رپورٹ اٹھائی اور اس پر ایک نظر ڈالی، اور پھر اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں اس طرح موڑ دیا جیسے وہ روحا کے وجود کو مروڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری، غصہ اور سب سے بڑھ کر دھوکے کا کرب تھا۔ وہ روحا کو معصوم سمجھتا رہا تھا، مگر آج اسے لگا کہ روحا اور اس کی تائی نے مل کر اس کے جذبات اور اس کی خاندانی ضرورت کا سودا کیا ہے۔ تو یہ وجہ تھی تمہاری اس خاموشی کی؟ اورحان کی آواز اتنی گہری اور سخت تھی کہ ہال کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ تم مجھ سے دور اس لیے نہیں بھاگتی تھیں کہ تم شرمیلی ہو یا ڈرتی ہو، بلکہ تم ایک دھوکے باز ہو۔ تم نے اور تمہاری تائی نے چند ٹکڑوں کے لیے مجھ سے، میرے خاندان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تم جانتی تھی کہ مجھے اس شادی سے صرف وارث چاہیے، پھر بھی تم ایک کھوٹا سکہ بن کر میرے گھر آ گئیں۔ نہیں اورحان، میرا یقین کریں، میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ روحا نے اورحان کو چھونے کی کوشش کی، مگر اورحان نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے ہٹایا۔ میں تو خود ایک مہرا تھی، تائی نے مجھے جھوٹ بول کر یہاں بھیجا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نوشین باجی نے مجھے کس شرط پر خریدا ہے۔ بس اپنا ایک اور جھوٹ میرے سامنے مت بولو۔ اورحان نے غصے سے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ اس کا چہرہ سنگدلانہ حد تک سخت ہو چکا تھا۔ مجھے دھوکے بازوں سے، جھوٹوں سے شدید نفرت ہے۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ شاہ منشن کے اس پاکیزہ ہال میں ایک لمحہ بھی کھڑی رہو۔ تم نے میری خاندانی غیرت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نوشین نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہا۔ اورحان، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے کر اس کے گندے محلے میں واپس پھینک دو۔ اس کی تائی کو بلاؤ جس نے 10 لاکھ روپے بٹورے ہیں ہم سے۔ اورحان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نوشین کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں اب بھی روحا پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد نہیں کروں گا روحا۔ شاہ خاندان کو دھوکہ دینے کی سزا کیا ہوتی ہے، یہ اب تم بھگتو گی۔ تم اس محل کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہو، لیکن تم یہاں سے جا بھی نہیں سکتی۔ ابھی کے ابھی اپنا یہ سارا سامان اٹھاؤ اور گھر کے آؤٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جاؤ۔ آج سے تمہاری جگہ وہیں ہے، نوکروں کے درمیان۔ تم وہیں رہو گی اور اپنے اس گناہ کی سزا کاٹو گی۔ اورحان نے حتمی اور ظالمانہ حکم سنایا۔ اورحان، نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں اکیلی وہاں کیسے رہوں گی؟ روحا نے تڑپ کر شاہ بیگم کی طرف دیکھا، مگر شاہ بیگم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ خاندانی وارث نہ دے پانے کا جرم ان کی نظر میں معافی کے لائق نہیں تھا۔ اس وقت نوشین نے ایک اور زہرخند ہنسی ہنستے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور روحا کی تائی شگفتہ کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ نوشین روحا کو ہر طرف سے تنہا اور برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے شگفتہ کی لالچی آواز آئی۔ ہیلو، ہاں بڑی سرکار، سب خیریت ہے نا؟ میری روحا محل میں راج تو کر رہی ہے نا؟ نوشین نے کٹے پھٹے لہجے میں کہا۔ ہاں شگفتہ بیگم، تمہاری بھتیجی کا سچ کھل گیا ہے۔ یہ لڑکی تو بانجھ نکلی، بچپن کے حادثے کی رپورٹ میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔
تم نے ہمیں 10 لاکھ میں یہ کھوٹا سکہ بیچا، تم نے شاہ خاندان کو دھوکہ دیا۔ اب پولیس تمہارے گھر آئے گی اور وہ سارے پیسے تم سے اگلوا کر تمہیں جیل بھیجے گی۔ پولیس اور جیل کا نام سنتے ہی فون کی دوسری طرف شگفتہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کا سارا ایمان اور محبت سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پیسے اور اپنی جان بچانے کے لیے فوراً پینترا بدل گئی۔ ارے شاہ بیگم، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ شگفتہ کی آواز میں خوف اور مکاری صاف آیا تھی۔ اس بدبخت لڑکی نے مجھ سے بھی یہ بات چھپائی۔ یہ تو بچپن سے ہی مکار اور جھوٹی ہے۔ میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے محل میں رکھا، یہی اس کا نصیب تھا۔ اب وہ بانجھ ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ اسے مارے نکالیں، آؤٹ ہاؤس میں رکھیں یا جیل بھیجیں، میرا اس روحا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا فون دوبارہ مت کھڑکانا۔ شگفتہ نے فوراً فون کاٹ دیا اور ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ روحا کا دل اپنی سگی تائی کے ان الفاظ پر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس خون کے رشتے پر اسے تھوڑا بہت مان تھا، اس نے بھی چند پیسوں کی خاطر اسے بیچنے کے بعد اب دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا۔ وہ اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی ہے، بے سہارا اور لاوارث ہو چکی تھی۔ اور اورحان خان نے 2 نوکرانیوں کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے یہاں سے اور اس کا سامان آؤٹ ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں پھینک دو۔ آج سے یہ شاہ مینشن کی مالکہ نہیں بلکہ ایک مجرم ہے۔ نوکرانیاں روحا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جانے لگیں۔ روحا مڑ مڑ کر روتے ہوئے اورحان کو دیکھ رہی تھی، مگر اورحان شاہ کا چہرہ پتھر کی مانند سخت رہا۔ نوشین اپنی اس بڑی کامیابی پر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ شاہ مینشن کے اس آؤٹ ہاؤس میں ایک مجرم کی طرح سزا کاٹ رہی تھی۔ نوشین کے حکم پر اسے دن میں صرف ایک بار سوکھی روٹی اور پانی دیا جاتا تھا، اور محل کی نوکرانیاں جو کبھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی تھیں اب اسے طعنے دیتی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں چٹائی پر روحا گھٹنوں کے بل بیٹھی سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم تیز بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا اور اس کے پیٹ میں اٹھنے والا شدید درد اسے اندر ہی اندر نچوڑ رہا تھا۔ وہ کئی دن سے شدید بیمار تھی، مگر اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ روحا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹ پیاس اور بخار کی شدت سے خشک ہو چکے تھے اور آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر جم گئے تھے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور گڑ گڑا کر خدا کے سامنے اپنی بے بسی کی فریاد کی۔ یا اللہ میرے مالک، تو سب جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ تائی نے مجھے جس دلدل میں دھکیلا میں تو اس سے ناواقف تھی۔ لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں، مجھے طعنے دیتے ہیں، اورحان مجھے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، اس دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مولا، کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ سب کے منہ بند ہو جائیں، یا پھر مجھے موت دے دے۔ مجھ سے یہ ستم اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ دعا کرتے کرتے اچانک اس کے پیٹ میں ایک ایسا شدید مروڑ اٹھا کہ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ درد کی شدت اتنی ہولناک تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور نڈھال ہو کر اسی ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف شاہ مینشن کے لاؤنج میں اورحان شاہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بے چین تھا۔ کہنے کو تو اس نے روحا کو سزا کے طور پر آؤٹ ہاؤس بھیج دیا تھا، لیکن اس کا دل ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں تھا۔ جب بھی وہ آؤٹ ہاؤس کی طرف دیکھتا، اسے روحا کی وہ معصوم روتی ہوئی آنکھیں یاد آ جاتی جن میں اسے سچائی نظر آتی تھی۔ اورحان دل ہی دل میں روحا کے بے پناہ معصومیت اور اس کے صبر کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، جیسے وہ غصے اور انا کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی کے تحت اورحان اپنے قدموں کو روک نہیں پایا اور آؤٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے آؤٹ ہاؤس کا دروازہ کھولا، کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا لگا۔ روحا! اورحان کے منہ سے خوف زدہ چیخ نکلی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فرش پر گری روحا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جب اس نے روحا کے شانے کو چھوا تو اس کا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ روحا کا چہرہ زرد تھا اور وہ بالکل بے ہوش تھی۔ روحا، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اورحان نے گھبرا کر اس کے چہرے کو تھپ تھپایا، لیکن روحا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اورحان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے روحا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ابھی وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ نوشین اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نوشین کے چہرے پر روحا کے لیے شدید نفرت اور
اورحان کے اس قدم پر غصہ تھا۔ اورحان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نوشین اونچی آواز میں چلائی۔ اس دھوکے باز اور بانجھ لڑکی کے لیے تم اپنے ہاتھ گندے کر رہے ہو۔ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے تاکہ تمہاری ہمدردی حاصل کر سکے۔ اسے یہیں پڑا رہنے دو، یہ اسی سزا کی حقدار ہے۔ اورحان نے اپنی گہری غضبناک نظریں نوشین پر جمائیں۔ اس وقت اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ نوشین بھی کانپ اٹھی۔ خاموش رہو نوشین، اورحان غصے سے دھاڑا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اس کا جسم بخار سے جل رہا ہے۔ یہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور میں کسی انسان کو اپنے گھر میں اس طرح مرنے نہیں دے سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نوشین کی ایک نہ چلی، اورحان نوشین کو دھتکارتا ہوا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، روحا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ راستے بھر وہ بار بار شیشے سے روحا کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا، اور اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ روحا کو کچھ نہ ہو۔ گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکی۔ اورحان نے روحا کو اٹھایا اور اندر بھاگا۔ شاہ خاندان کی خاندانی لیڈی ڈاکٹر زرش فوراً وہاں پہنچی اور روحا کی حالت دیکھ کر اسے فوری طور پر چیک اپ روم میں لے گئیں، جبکہ اورحان کو باہر انتظار کرنے کا کہا گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اورحان شاہ دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں نے اس کے اندر کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو خود کو ایک سنگ دل بزنس مین سمجھتا تھا، آج روحا کی اس حالت پر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر خدا سے روحا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد چیک اپ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زرش باہر نکلی۔ اورحان جلدی سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر زرش، روحا کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کوئی سنگین بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر زرش نے گہرا سانس لیا، اپنے گلے کا اسٹیتھوسکوپ درست کیا اور اورحان شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ اورحان شاہ، مبارک ہو، روحا امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر زرش نے مدھم مگر واضح الفاظ میں کہا۔ یہ سنتے ہی اورحان شاہ کے پیروں تلے سے جیسے سچ مچ زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے بولنا ہی بھول گیا۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹر؟ اورحان کی آواز لڑکھڑائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو شاہ خاندان کی پرانی ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے خود اس کی پرانی رپورٹس دیکھی تھیں۔ اس کا بچپن میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، اس کی اندرونی بیماری۔ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ نوشین نے سب کے سامنے وہ رپورٹس دکھائی تھیں۔ ڈاکٹر زرش کے چہرے پر ایک تقدس آمیز مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اورحان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور تفصیل بتاتے ہوئے بولی، اورحان، میڈیکل سائنس میں جہاں رپورٹ سچی ہوتی ہیں، وہاں بعض اوقات انسانی جسم ایسے معجزات دکھاتا ہے جو سائنس کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ بچپن کے حادثے اور بیماری کی وجہ سے اس کے اعضاء شدید متاثر تھے، اور اس وقت کی رپورٹ بالکل درست تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر پچھلے کچھ مہینوں میں اس کے جسم کے اندرونی زخم معجزاتی طور پر خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ اس کے متاثرہ حصے نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اورحان، یہ خالصتاً میڈیکل معجزہ ہے جسے دنیا بانجھ کہہ رہی تھی۔ خدا نے اسے ماں بننے کی صلاحیت لوٹا دی ہے۔ وہ 2 ماہ کے حمل سے ہے۔ ڈاکٹر زرش کی باتیں اورحان کے دل پر شبنم کے قطروں کی طرح گر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور پچھتاوے کے آنسو بل پڑے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے وہیں کوریڈور کے فرش پر بیٹھنے لگا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے دھوکے باز سمجھا، جسے اس نے آؤٹ ہاؤس کے اندھیرے میں بھیج دیا، وہ معصوم واقعی معجزاتی طور پر اس کے خاندان کا وارث اپنے وطن میں پال رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر؟ اورحان نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، اب اسے ہوش آ چکا ہے، وہ اندر ہی ہے، تم جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر زرش نے مسکرا کر اجازت دی۔ اورحان نے کانپتے ہاتھوں سے چیک اپ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ اور معجزے کا سامنا کرنے کے لیے۔ شاہ مینشن کے مرکزی لاؤنج میں شاہ بیگم صوفے پر بیٹھی بار بار بے چینی سے اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھ رہی تھیں، جبکہ نوشین لاؤنج میں فتح کے نشے میں چور پور اعتماد قدموں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ روحا اب ہسپتال سے سیدھی اپنے غریب محلے جائے گی۔ اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا۔ اورحان شاہ اندر داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے روحا کو بہت نرمی اور تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنے بازو کے سہارے سے سنبھال رکھا تھا، جیسے وہ کوئی انتہائی قیمتی اور نازک شے ہو۔ روحا کے چہرے پر اگرچہ اب بھی نکاہت تھی، مگر اس کی آنکھوں کا خوف اب مٹ چکا تھا۔ نوشین تڑپ کر آگے بڑھی، اس کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ اورحان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس مکار اور بانجھ لڑکی کو دوبارہ اس محل کے اندر کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کی جگہ تو آؤٹ ہاؤس کے نوکروں میں ہے یا پھر اس کے گندے محلے میں ہے۔ اورحان نے روحا کو صوفے پر آرام سے بٹھایا، اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کر نوشین کو دیکھا۔
اپنی زبان کو لگام دو نوشین، اورحان کی آواز میں گرج تھی۔ تم جس لڑکی کو بانجھ اور مکار کہہ رہی ہو وہ اس وقت شاہ خاندان کے وارث کو اپنے بطن میں پال رہی ہے۔ روحا امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاہ بیگم صوفے سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اورحان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری روحا سچ مچ ماں بننے والی ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن نوشین کے لیے یہ خبر کسی آسمانی بجلی کی طرح تھی۔ اس کا پورا چہرہ غصے اور حسد سے مسخ ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور ہنسنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نوشین روحا کی طرف انگلی اٹھا کر پاگل پن سے چلائی۔ امی جان، اورحان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ روحا بانجھ ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ میرے پاس ہے۔ ایک بانجھ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لڑکی نے اورحان کو دھوکہ دیا ہے۔ بس کرو نوشین شاہ۔ لاؤنج کے دروازے سے ایک اور روبدار آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر زرش ہاتھ میں ایک میڈیکل فائل لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے 2 پولیس افسران تھے جن کی حراست میں ایک اور عورت تڑپ رہی تھی۔ وہ روحا کی لالچی تائی شگفتہ تھی۔ تائی شگفتہ کو پولیس کی گرفت میں دیکھ کر نوشین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں۔ اورحان، یہ سب کیا ہے؟ شاہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اورحان نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر زرش کے ہاتھ سے وہ فائل لی اور نوشین کے چہرے پر دے ماری۔ کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ کھیل ختم ہو گیا ہے نوشین، اورحان نے انتہائی سرد اور بھیانک لہجے میں کہا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم شاہ خاندان کی دولت، میری جائیداد اور مجھ پر قبضہ کرنے کے لیے خدا بن جاؤ گی۔ اس فائل کے اندر تمہاری اپنی اصلی میڈیکل رپورٹ ہے۔ شاہ بیگم نے فرش سے کاغذات اٹھائے اور انہیں پڑھنے لگی۔ ان کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے اورحان؟ امی جان، اورحان نے نوشین کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سچائی سے پردہ اٹھایا۔ سچی رپورٹ یہ ہے کہ نوشین خود بانجھ ہے، اور یہ بات یہ پچھلے 2 سال سے جانتی تھی۔ جب آپ نے مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالا تو نوشین نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے ایک گھناؤنی سازش رچی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی غریب لڑکی کی تلاش شروع کی جو کبھی ماں نہ بن سکے۔ تائی شگفتہ کی لالچی فطرت کا فائدہ اٹھا کر اس نے روحا کے بچپن کے حادثے کی رپورٹ 10 لاکھ روپے میں خریدی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص سانس روکے سن رہا تھا۔ اورحان نے بات جاری رکھی۔ اس کا پلان یہ تھا کہ روحا سے میری شادی کروائی جائے، کیونکہ یہ پہلے سے جانتی تھی کہ روحا کبھی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ اس طرح میری دوسری شادی بھی ناکام ہو جاتی اور دنیا کی نظر میں اور خود میری نظر میں یہ ثابت ہو جاتا کہ قصور لڑکیوں کا نہیں بلکہ مجھ میں ہی کوئی نقص ہے۔ اس کے بعد نوشین نے اپنے بھائی کے نومولود بچے کو گود لینے کا ڈرامہ رچانا تھا تاکہ شاہ خاندان کا نام نہاد وارث اس کا اپنا بھتیجا بنے اور شاہ خاندان کی اربوں کی جائیداد نوشین اور اس کے بھائی کے ہتھے چڑھ جائے۔ بولو نوشین، کیا یہی پلان نہیں تھا؟ نوشین کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ اسی وقت پولیس کی گرفت میں کھڑی تائی شگفتہ روتے ہوئے بول پڑی۔ بڑے شاہ جی، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نوشین بیگم نے مجھے لالچ دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ روحا کی پرانی رپورٹ اسے دے دوں اور روحا کو جھوٹ بول کر اس گھر میں بھیج دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچہ تو کبھی ہونا نہیں ہے۔ کچھ مہینوں بعد یہ روحا کو طلاق دلا کر واپس بھیج دیں گی اور مجھے مزید 10 لاکھ دیں گی۔ میں لالچ میں آ گئی۔ شاہ جی، مجھے معاف کر دیں۔ شگفتہ نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ شاہ بیگم نے آگے بڑھ کر نوشین کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھو ہے تم پر نوشین، میں نے تمہیں اس گھر کی عزت بنایا اور تم نے میرے ہی بیٹے کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک معصوم یتیم لڑکی کی زندگی سے کھیلا تم نے۔ نوشین نے اپنے گال کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب پاگل پن تھا۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب کیونکہ میں اس محل کو، اورحان کو، کسی اور عورت کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ معذور لڑکی سچ مچ معجزہ دکھا دے گی۔ اورحان شاہ نے نفرت سے نوشین سے اپنا رخ موڑا اور پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، اس عورت کو اور اس کی لالچی ساتھی شگفتہ کو یہاں سے لے جائیے۔ ان دونوں پر دھوکہ دہی سازش اور ایک معصوم کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا کیس درج کریں۔ اورحان، تم ایسا نہیں کر سکتے، نوشین چیخی، مگر پولیس نے اسے اور شگفتہ کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے شاہ مینشن سے باہر نکال دیا۔ نوشین کی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب لاؤنج میں گہرا سکوت تھا۔ شاہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روحا کے پاس گئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولیں، مجھے معاف کر دینا میری بچی۔ میں خاندانی وارث کے اندھے پن میں تمہاری معصومیت کو نہ دیکھ سکی۔ تم تو اس گھر کی رحمت ہو۔ روحا نے شاہ بیگم کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اورحان شاہ، جو شہر کا سب سے مغرور اور بارو بزنس مین مانا جاتا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا ہوا روحا کے صوفے کے پاس آیا۔
سب کے سامنے وہ اپنی انا، اپنے غرور اور اپنے شاہانہ رتبے کو پس پش ڈال کر روحا کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے روحا کے دونوں کانپتے ہوئے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا، اور ہان کی آنکھوں میں اس وقت پچھتاوے اور بے پناہ محبت کا سمندر تھا جو روحا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحا، اور ہان کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میں نے تمہاری خاموشی کو دھوکہ سمجھا، میں نے تمہارے پاکیزہ آنسوؤں کی قدر نہیں کی اور تمہیں اس اندھیرے آؤٹ ہاؤس میں بھیج دیا۔ میں ایک مجرم ہوں روحا، لیکن خدا نے تمہاری معصومیت کا ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تم صرف میرے بچے کی ماں نہیں ہو، تم میری روح ہو۔ کیا تم اپنے اس گنہگار شوہر کو معاف کرو گی؟ روحا نے اورہان کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا تو اس کے دل کا سارا درد، ساری تلخی ایک پل میں صاف ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اورہان کو اٹھانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے مسکرا دی۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا اورہان، جب آپ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لے جا رہے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، روحا نے شیریں لہجے میں کہا۔ اورہان کھڑا ہوا اور اس نے روحا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ روحا کے آنسو ہمیشہ کے لیے صاف ہو چکے تھے۔ روحا اپنے شوہر کی سچی بے پناہ محبت کے ساتھ ایک خوشحال اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ ہر کہانی صرف محبت کی نہیں، کرداروں کے فیصلوں، آزمائشوں اور انجام کی بھی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں روحا کی معصومیت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ یہ سکھاتا ہے کہ سچ وقتی طور پر ہار سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اورہان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے تحقیق کی بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا، جبکہ نوشین اور شگفتہ کا لالچ انہیں اس مقام تک لے آیا جہاں انجام رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ انسان جب کسی بے بس کی زندگی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو آخرکار اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے، اور جب صبر کرنے والا اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ کسی کے آنسو، خاموشی اور یا مجبوری کو کمزوری سمجھ کر اس پر ظلم نہ کریں، کیونکہ انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ انسانوں کے فیصلوں سے کہیں زیادہ کامل اور منصفانہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔